قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علموا أولادكم وأحسنوا أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر سامعین، بزرگان دین، محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اولاد کو بہت عظیم نعمت فرمایا ہے اور اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے اختلاط کو رکھا ہے. میاں بیوی کے تعلقات قائم ہوں تو وہاں پہ پھر اس کے نتیجے میں حمل آ جائے اور حمل سے پیدا ہونے والا نطفہ اولاد ہے. جب حضرت آدم اکیلے تھے جنت میں مائی حوا نہیں تھی تو کچھ غم زدہ تھے، جبکہ جنت غموں کی جگہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کر دیا مائی حوا کی صورت میں. حضرت آدم علیہ السلام بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے تھے درخت کے نیچے، مکمل طور پہ جاگ بھی نہیں رہے تھے، مکمل طور پہ سوئے بھی نہیں تھے، اونگ اور نیند کے درمیان تھے. اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی کو کھولا، بائیں پسلی کو کھول کر کے ایک حسین عورت بنا کر حضرت آدم کے سرانے بٹھا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کا جب بیداری ہوئی، آنکھ کھلی تو دیکھا ایک عورت ہے، انتہائی حسین عورت ہے. آدم علیہ السلام مائی حوا کی طرف متوجہ ہوئے تو اللہ پاک نے فرمایا ابھی نہیں، ہم تمہارا نکاح فرمائیں گے. یہ نکاح ہے انسانیت کا پہلا نکاح. حضرت آدم جو رب تعالیٰ نے خود پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ نے نکاح پڑھ دیا. نکاح کے بعد بیوی حلال ہو جاتی ہے، نکاح سے پہلے حرام ہے. وہی چیز نکاح سے پہلے حرام ہے، نکاح کے بعد حلال ہے. حضرت آدم قریب جانے لگے، اللہ پاک نے فرمایا مہر بھی ادا کرو. پوچھا رب مہر کیا دوں، کیا مہر ادا کروں؟ فرمایا مہر تمہارا ہے. اللہ کیا دوں؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری نسل سے ایک آخری نبی آئے گا، اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. کیا نام ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ذات پر درود شریف پڑھو، تمہارا حق مہر ادا ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام نے میرے پیغمبر کی ذات پر، جو ابھی میرے پیغمبر اللہ کے علم میں تھے، ابھی خمیر اور یہ کچھ بھی نہیں تھا، نکاح پڑھا، درود شریف پڑھا تو حق مہر ادا ہو گیا. اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اور مائی حوا کو زمین پر اتارا. بعد میں اترے تو نسل انسانی کی ابتدا ہو گئی. اللہ نے جوڑے بنا دیے. حضرت آدم مائی حوا سے، یہ بات یاد رکھنا، مائی حوا حضرت آدم علیہ السلام سے 100 مرتبہ ان کو حمل ہوا ہے. ایک بچہ جوڑا صبح، ایک شام، ایک جوڑا ایک صبح. غالباً میں نے تاریخ میں کئی نظر سے گزرا ہے کہ 100 مرتبہ حضرت مائی حوا کو پیدائش ہوئی ہے بچی، 100 مرتبہ. تو اس طرح اللہ نے جوڑے پیدا کر دیے. اور جوڑا پچھلے جمعے میں نے عرض کیا کہ جوڑے سے پہلے بڑا سوچنا سمجھنا چاہیے. یہ جوڑا چل کے آئندہ میری نسل کی بقا کا سبب بنے گا. جس میں بیوی کا، جس عورت کا انتخاب کر رہا ہوں، جوڑے کے لیے، بیٹے کے لیے، اپنی ذات کے لیے، پوتے کے لیے، ایسی عورت جو آئندہ چل کے میری نسل میں بہتری لائے، اچھی ماں کا انتخاب.
گزشتہ جمعہ میری گزارشات کا موضوع تھا اولاد کے حقوق اور اچھی بیوی کا انتخاب۔ آج میں کہنا چاہ رہا ہوں آج کی گزارشات میں، آدھے گھنٹے کی گزارشات میں، کہ ماں اچھی ہو، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اولاد کی تربیت کے لیے ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم اور مائی ابا سے جوڑے پیدا کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انتخاب کیا۔ حضرت آدم کی شریعت میں اس چیز کا انتخاب تھا، اچھے جوڑے کا انتخاب۔ اور جبکہ ان کا بیٹا حضرت آدم کا بیٹا قابیل غلط سائڈ جا رہا تھا، غلط جوڑے کی طرف جا رہا تھا، وہ روکا گیا جب غلط جوڑے کا انتخاب کر رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت میں ماں کی گود کو سب سے پہلے درسگاہ رکھی ہے۔ ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے در پہ گئے، ہمیں ایسی مائیں بے شمار ملی ہیں جن کی گود سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوئے۔ جب ماں کی گود میں للہیت ہو، جب ماں کے ہاتھ میں تسبیح ہو، جب ماں کی ماتھا سجدوں کو تر کر رہا ہو زمین کو، جب ماں کی تلاوت سے یہ جو نا وہ اپنا گھر معطر ہو، اور جب ماں کی آہ و فغان سے اللہ کا عرش ہل رہا ہو، پھر اس کی گود سے بڑے بڑے اولیاء پیدا ہوتے ہیں۔ پھر اس کی گود سے بڑے بڑے جو ہے نا وہ وقت کے غوث اور ابدال پیدا ہوتے ہیں۔ جہاں ماں کے سر سے دوپٹہ اترے، جہاں ماں کے اپنے بدن میں رقص پر ناچنا اور رقص پر پورے جسم کے اندر تھرتھراہٹ پیدا ہو، وہاں اولیاء پیدا نہیں ہوتے۔ جہاں ماں وقت 5 وقت کی نمازی نہ ہو، وہاں بیٹی مسلح پہ نہیں آتی۔ جہاں ماں جو ہے نا بھائی بے حیائی ہو، وہاں بیٹی بے حیا پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں ماں جو ہے نا وہ راتیں ٹی وی کے سامنے گزار رہی ہو، بچوں کی نظر میں حیا پیدا ہو جائے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ ایسی بھی مائیں ہمیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ حضرت ام سلیم صحابیہ ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ حضرت انس جن کا نام سنتے رہتے ہیں، پیغمبر کے گھر کا خادم ہے، چھوٹے سے تھے، باپ شہید ہو گئے۔ ام سلیم نے نکاح نہیں کیا، میرے انس کی تربیت غلط نہ ہو جائے، میں دوسرے گھر چلی جاؤں گی، دوسرے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، میرے چھوٹے بچے کا کیا بنے گا، نکاح نہیں کیا۔ حضرت انس بڑے ہو گئے، پیغمبر کی خدمت میں دے دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ انس آپ کا خادم ہے۔ 10 سال تک پیغمبر کے گھر کی خدمت کی ہے۔ اس کے بعد نکاح کر لیا حضرت ام سلیم نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے، ان سے بیٹا پیدا ہوا عبداللہ، بیٹا پیدا ہوا، بیٹا بیمار پڑ گیا اور بالآخر انتقال کر گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، وہ محنت کی، مزدوری کر رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جہاد بھی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، سارا دن کی محنت مزدوری ہے۔ شام کو گھر میں پہنچے، بچہ بیمار تھا، اہلیہ سے پوچھا حضرت ام سلیم سے، بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمایا بچہ اب سو چکا ہے۔ جبکہ بچہ انتقال کر چکا تھا، بیٹا انتقال کر گیا، ماں نے غسل دیا، کفن دیا، نہلایا دھلایا، کفن پہنا کر لٹا دیا بیٹے کو۔ کون ہے یہ؟ صحابی ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے۔ یہ بابیلہ نہیں ہوا، ماتم نہیں ہوا۔ ایسی بھی خواتین جن سے پھر معاشرہ تعمیر ہوتا ہے، جن سے پھر معاشرے تعمیر ہوتے ہیں۔ تو بیٹے کا انتقال ہو گیا، غسل دے دیا، کفن دے دیا، اور غسل اور کفن دینے کے بعد لٹا دیا۔ شوہر آئے، گھر میں کھانا تیار کیا ہوا ہے، یہ آپ کا روزہ ہے؟ آتی پوچھا بچے کا کیا حال ہے؟ بچہ اب سو چکا ہے آرام سے، اب سو چکا ہے آرام سے، سو چکا ہے آرام سے۔ تو کہا جی آپ روزہ افطار کریں اور بھئی آرام فرما لیں، اس کے بعد دیکھیں گے بچے کے بعد میں مزید اور بتا دوں گی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ نے روزہ افطار کیا، نفلی روزے تھے، روزہ افطار کیا۔ افطار کے بعد بھئی عشاء کی نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد بھئی بی بی نے اپنا پورا بناؤ سنگار کیا ہے، اور بھئی رات کو شوہر کی خدمت کے پاس گئی ہے، اور دونوں میاں بی بی کا ملاپ ہوا بستر پہ۔ اللہ نے اس کے نتیجے میں بھئی جو ہے نا وہ حمل بھی ٹھہر گیا۔ صبح ہوئی، نماز کے لیے اٹھے، بی بی پوچھنے لگی حضرت سرتاج آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ دونوں صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ فرمانے لگے ناراض ہونے کی بات کیا ہے؟ پوچھو کہ اگر کوئی کسی کو امانت دے اور پھر وہ اس کو امانت واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کسی کی امانت ہو، آپ کسی سے امانت لے کے ہیں اور وقت آ گیا اس کے ادا کرنے کا، تو وہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ حضرت طلحہ نے فرمایا بڑے اچھے طریقے سے ادا دینی چاہیے واپس۔
تو فرمانے لگی حضرت ام سلیم آپ کا بیٹا امانت تھا ہمارے پاس، لیکن اب اللہ نے لے لیا، ہم نے واپس کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ کو اس بات سے بڑا صدمہ ہوا، مجھے بتایا تھا کہ نہیں، جبکہ نہلا کے دہلا کے کفن پہنا کے بستر میں لٹایا ہوا بیٹے کو۔ صبح اٹھے نماز کے لیے گئے، نماز فجر پڑھی، نماز فجر پڑھنے کے بعد رسول پاک علیہ السلام سے ملاقات کی، فرمایا یا رسول اللہ رات ایسا ہوا ہے، میری بیوی نے مجھے بتایا تھا کہ نہیں، صرف اس وجہ سے کہ میں نے محنت مزدوری کی ہے، روزہ بھی رکھا ہوا تھا، بیٹے کے صدمے میں کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، روزہ بھی افطار نہیں کر سکوں گا، رات میں نے بیوی کے پاس بھی گزاری ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اس عمل میں اللہ برکت نصیب فرمائے۔ پھر حضرت طلحہ نے اپنے بیٹے کو غسل دفنا دیا، اور اس سے بیٹا پیدا ہوا، اس رات کے عمل سے بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کے آگے 9 بیٹے پیدا ہوئے، 9 کے 9 وقت کے محدث اور شیخ بنے۔ تو یہ خاتون تھی جن سے معاشرے تعمیر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں تاریخ ہند دیکھ رہا تھا، ہندوستان کی تاریخ، ہندوستان کی تاریخ میں ہمیں ایک وقت کا شیخ ملا ہے، بہت بڑا اللہ والا، قطب الاقطاب، حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے۔ اس ہندوستان کی سرزمین پہ چوٹی کے بزرگ گزرے، جہاں پہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیر والے، وہاں پہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ ان کے میں بچپن کے حالات ہی دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ لکھا کہ حضرت خواجہ صاحب حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے ماں کی گود میں تھے، جب بڑے ہوئے تو چلنے پھر جو ماں کے بس میں تھا تربیت وہ کر دی ماں نے، جتنا ماں کے پاس علم تھا وہ بچے کو سکھاتی رہی۔ اس کے بعد فرمایا جب چلنے کے قابل ہوئے، فرمایا چل بیٹا تجھے استاد جی کے پاس چھوڑاؤں، حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا استاد جی کے پاس لے گئے کہ حضرت استاد جی یہ بیٹا ہے، بیٹے کو قرآن شریف پڑھانا ہے، آپ پڑھا دیجیے، سب سے بہتر معلم آپ ہیں، آپ اس بچے کو قرآن شریف پڑھائیں گے؟ اور میں ضرور پڑھاؤں گا۔ بچے کو لایا گیا، استاد جی کی درسگاہ میں چھوڑ کر، مسجد میں مدرسے میں چھوڑ کر مائی صاحبہ گھر چلی گئی واپس۔ فرمایا پتر تم بھی آگے آ جاؤ، جیسے اور بچے الف با تا سا پڑھ رہے ہیں، حروف ہجا پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھ لو۔ وہ آئے، استاد جی پڑھا رہا ہے، بیٹا الف با تا، وہ کہتے ہیں استاد جی مجھے تو یہ آتا ہے، آپ مجھ سے الف لام میم سنیں، آپ مجھ سے الف لام میم سنیں۔ بچہ بھی بولنے اور چلنے کے قابل ہوا ہے، اتنا ہوا جو مسجد میں آ سکتا ہو، اتنا ہوا جو مکتب اور مدرسے میں آ سکتا ہو۔ استاد جی الف با پڑھا رہے ہیں، بچہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ استاد جی مجھے تو یہ آتا ہے، یہ مجھ سے سنیں۔ سنتے پارہ پر سنا دیا، پورا پارہ دون سنا دیا، سون سنا دیا، 14 سے پارے استاد جی کو بیٹھے بیٹھے سنا دیا۔ کس نے؟ خواجہ بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 سے پارے استاد جی کو سنا دیے۔ استاد جی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، ارے بہت تم کون؟ بچے کی چھگلیاں کو پکڑا اور مائی کے گھر میں چلے گئے۔ فرمایا مائی صاحبہ، اور وہی بچے سے کہنے لگے کہ تمہاری ماں نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کہا استاد جی ماں نے مذاق نہیں کیا، یہ تو مجھے آتے ہیں، وہ تو مجھے پڑھانے کے لیے چھوڑ کے گئی ہیں۔ استاد جی نے انگلی کو پکڑا اور چل دیے مائی صاحبہ کے گھر پہنچے۔ فرمایا بی بی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ استاد جی کیسے آنا ہوا؟ فرمایا بی بی تم نے میرے ساتھ مذاق کی ہے۔ فرمایا استاد جی اللہ مجھے معاف کرے، میں آپ کے ساتھ مذاق کیوں کروں؟ آپ تو میرے بچوں کے استاد ہیں، استاد کی قدر ہم جانتے ہیں، ہمارے خاندان و وراثت میں ہم قدر جانتے ہیں، بڑوں کی، معلموں کی، اساتذہ کی، مشائخ کی، علماء کے، حفاظ کی ہم قدر جانتے ہیں، میں کیوں مذاق کروں آپ کے ساتھ؟ فرمانے لگے اس بچے کو 14 سپارے آتے، تم نے کیسے پڑھایا اس کو؟ فرمانے لگے استاد جی 14 سپارے مجھے یاد ہے، میں جو 14 سپاروں کی حافظہ ہوں، جب بھی میں اس کو گود میں لے کر بیٹھی ہوں، یہ میرے بطن میں آیا تھا، یہ میرے پیٹ میں آیا تھا تو میری تلاوت جاری رہتی تھی۔ جب اس کے 9 ماہ پورے ہوئے میں نے کبھی تلاوت کا ناغہ نہیں کیا۔ جب یہ میری گود میں آیا اور میں نے اس کو دودھ پلایا، باوضو ہو کر تلاوت سے پلایا ہے، باوضو ہو کر تلاوت سے پلایا ہے۔ یہ دودھ پیتا تو میں اس کے خود میں اس کے کان میں قرآن پڑھا کرتی تھی۔ وہ 14 سپارے جو مجھے یاد تھا، اللہ نے اس کے ذہن میں نقش کر دیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایسی مائیں بھی گزری ہیں، پھر وقت کا جو شیخ اور وہ مشائخ بنا ہے، دنیا نے اس کی بزرگی کو سلام پیش کی ہے۔ یہ ماں کی گود سے نکلا ہے،
یہ کہیں اور سے سیکھ کے نہیں آیا، ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ محترم بزرگوں، میری بات سے ناراض نہ ہونا، میری بات پہ گلہ غصہ نہ کرنا، اپنے اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہاں قرآن کی تلاوت نظر آتی ہے ہمیں ہندوستان اور بھئی جو ہے نا وہ انگلش موویز کے بجتے ہوئے ساز تو نظر آئیں گے، ہماری در و دیوار سے ٹکراتے ہوئے نظر تو آئیں گے، ہر گھر کی دیوار پہ لگی ہوئی ہمیں LCD تو نظر آئے گی۔ مت سمجھنا میں کوئی تنگ نظر ہوں، میں کوئی تنگ نظر نہیں ہوں، آپ کے ہمارے گھروں میں LCD تو نظر آئے گی اور بجنے والا میوزک تو نظر آئے گا، لیکن یہ کہ میرے بچہ قرآن پڑھ جائے، میرے بچے کے دل میں ماں کا درد ٹرانسفر ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان رہیں، آئندہ زمانہ جو آنے والا ہے، میں نہیں کہہ رہا بزرگ اللہ والے اور جن کی نظر بہت دور ہوتی ہے وہ کہہ رہے ہیں آئندہ آنے والے زمانے میں یہ نسلیں ہمیں مسلمان نظر نہیں آئیں گی۔ جتنا غیر کا ہمارے اوپر تسلط ہوتا جا رہا ہے، جتنا ہمارے اوپر غیروں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے، ہمیں یہ آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ مسلمان نظر نہیں آئیں گی۔ ایسی ماں کا انتخاب ہو بابا، ایسی ماں کا انتخاب ہو جن کی گود سے لال جمع کرتے ہیں، جن کی گود سے ایسے سے مشائخ پیدا ہوا کرتے ہیں۔ گاؤں میں صحابہ کے در کے بعد ایک اور جگہ پر گیا، مجھے حضرت سفیان ثوری نظر آئے، حضرت سفیان نظر آئے، چھوٹی سی عمر تھی، ماں نے بھیج دیا جاؤ بچے تم دین کے لیے وقف ہو، میرے پیغمبر کے دین کو درد کو پوری دنیا میں پھیلا دو، میرے پیغمبر کے درد کو بانٹنا سیکھو، میرے پیغمبر کے دین کو لے کر چلو۔ سفیان ثوری کو ماں نے وقف کر دیا۔ ارے ہر ماں کو اپنی اولاد عزیز ہوا کرتی ہے، ہر باپ کو اپنا بیٹا اولاد عزیز ہوا کرتا ہے، لیکن دین اللہ کی نظر میں ساری کائنات سے افضل ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے ماں نے فرمایا جاؤ بیٹا دین کے لیے چلے جاؤ، دین پڑھنے کے لیے گئے۔ 19 سال کے بعد گھر میں آئے تھے، کتنے عرصے کے بعد؟ 19 سال کے بعد رات کی تاریکی دروازے پہ دستک ہوئی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی ہے، رات کو پوچھا کون ہے؟ فرمایا کہ اماں تیرا بیٹا سفیان آیا ہے، سفیان واپس آیا ہے۔ ماں نے چپکی نہیں کھولی، ماں نے فرمایا بیٹا جو کسی کو ہدیہ دے دیا جائے، جو چیز کسی کو دے دی جائے واپس نہیں لی جاتی، میں نے تو اللہ کو دے دی، اللہ کے نام پہ وقف کر دیا ہے، دنیا میں تیری میری ملاقات نہیں جنت میں ہوگی، جا اللہ کے دین کے لیے وقف واپس چلا جا۔ ایسی ایسی مائیں گزری ہیں۔ پھر بیٹا کیا بنا؟ وقت کا شاہ اور وقت کا بہت بڑا محدث اور فقیہ بنا۔ پھر وقت کے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دیا، جو غلط چل رہا تھا فتویٰ دے دیا، خود بیت اللہ میں لیٹے ہوئے تھے، بیت اللہ کے قریب یوں لیٹے ہوئے وقت کے بادشاہ کے خلاف فتویٰ دے دیا۔ وقت کا بادشاہ آیا اور کہنے لگا مکہ کے والی کو پیغام لکھا، میرے آنے سے پہلے پہلے سولی کا انتظام مکہ میں کر دو، میں آتے سفیان کو سولی پہ چڑھا دوں گا جس نے میرے خلاف فتویٰ دی ہے۔ حضرت سفیان مکہ میں لیٹے ہوئے اور ایک بھاگتا ہوا شخص آیا، اس نے کہا حضرت غضب ہو گیا۔ پوچھا کیا غضب ہو گیا؟ اس نے شخص نے کہا کہ بادشاہ وقت آ رہا تمہیں سولی دینے کے لیے۔ سفیان نے پوچھا واقعتاً ایسا ہے؟ کہ جی ہاں ایسا ہے۔ اٹھے حضرت سفیان ثوری بیت اللہ کا غلاف پکڑا، ملتزم بیت اللہ شریف میں گئے اور جہاں پر نالا ہے نیچے پانی گر رہا تھا اس کے قریب گئے، اس جگہ کو کعبہ کے پردوں کو لپٹ کر اللہ سے عرض کرنے لگے ربا اگر وقت کا بادشاہ معتصم اگر کعبہ کے اندر اور بیت اللہ کی مکہ کی سرحد میں بھی داخل ہو گیا تو تیری میری یاری ٹوٹ جائے گی، تیری میری یاری ٹوٹ جائے گی، وہ یہاں تک بھی نہیں آنا چاہے۔ ارے یہ الفاظ نکلے تھے، ابھی بادشاہ طائف کے قریب پہنچا تھا، وہیں پہ مر گیا، پہلی موت آ گئی۔ ایسے ایسے ماں کی گود سے جنم کرتے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں ایسی ماں کا انتخاب ہو، ایسی مائیں کہاں سے ڈھونڈیں؟ چھنی سے بھی نہیں ملتی۔ اپنے اپنے گھروں کے ماحول کو درست کرنے کی فکر فرمائیں، تب ایسے لال پیدا ہوتے ہیں، تب ایسے لوگ جنم لیتے ہیں، تب ایسی جو ہے نا وہ نسلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو پھر بہت حالات اور بگڑ جایا کرتے ہیں۔ محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم نے ایک اور محدث کو دیکھا بغداد کی سرزمین پر، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، 73 سال تک بغداد کے منبر پر درس دینے والا، جس سے لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ایک وقت میں لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھائے۔ ماں نے 14 سال کی عمر میں گھر سے بھیجا علم پڑھنے کے لیے۔ میں کہا جاؤ بیٹا علم پڑھ کے آؤ۔ قافلہ جا رہا تھا، لٹ گیا قافلہ۔ جس قافلے میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ قافلہ لٹ گیا۔ وہ قافلہ جب لٹ رہا تھا اور قافلے کو لوٹا جا رہا تھا، حضرت
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بچے تھے، ایک طرف جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، سارے قافلہ والوں کو لائن میں لگایا ہوا تھا، لوٹا جا رہا تھا، وہ بھی ایک طرف کھڑے ہوئے، وہاں سے ایک ان میں ڈاکوؤں میں سے ایک گزرا، اس نے کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تمہارے پاس بھی کچھ ہے، سب کو لوٹا گیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی یہ 40 دینار ہیں۔ کتنے دینار ہیں؟ 40 دینار۔ یہ کہنا 40 دینار تھا لیکن 1 سال کا جیب خرچ تھا، یہ 1 سال کا جیب خرچ تھا۔ فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہنے کہاں ہیں؟ فرمایا میری ماں نے نیچے سی کے دیے مجھے، میرے کرتے کے ساتھ اندر سیے ہوئے۔ اس ڈاکو نے کہا کہ تم نہ بتاتے ہو، ہمیں کون سا بھی پتا تھا؟ فرمایا کیوں نہ بتاتا، تم نے پوچھا ہے۔ میں جب گھر سے نکلا تھا میری ماں نے کہا تھا پتر ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا تم نے، میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ اس کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا، بڑے چور کے پاس لے گیا، کہا کہ سردار جی یہ بچہ ہے، اور بچہ کہہ رہا میرے پاس 40 دینار ہیں، سارا واقعہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے کیوں بتایا؟ کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میری ماں نے مجھے گھر سے نکلتے ہوئے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بہت بڑی بیماری ہے، یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ فساد ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا، جو میرے پاس تھا میں نے بتا دی۔ دیکھا کھولا کیا 40 دینار تھے۔ وہ وقت کا بوڑھا، وقت کا جو ہے نا وہ چور سرگنا کھاڑے مار کر رونے لگا، داڑھی آنسوؤں سے تر ہو کے زمین پہ گرنے لگے کہ ربا میں تیرا دغاباز ہو سکتا ہوں، ایک بچہ اپنی ماں کا نافرمان نہیں ہو سکتا، یہ بچہ ہو کر بھی میں اتنا بڑا اور اتنا سب کچھ ہو کر تیرا نافرمان ہوں۔ اس نے بھی توبہ کی ہے، اپنے سارے لوگوں کو توبہ کروائی، پورے قافلے کو خیر واپس سے رہا کر دی۔ یہ جھوٹ بچوں کے اندر 4 بیسک بیماریاں پائی جاتی ہیں، اپنے اپنے بچوں میں نظر بڑھا کے دیکھ لینا، 4 بیسک بیماریاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1 جھوٹ بولنا، یہ بچے کی سب سے بڑی بیماری ہے، اور یہ بچے کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے ماں کی طرف سے، کبھی بابا کی طرف سے۔ اگر بابا جھوٹ بولتا ہے آٹومیٹکلی باپ بیٹا جھوٹ بولے گا، اگر ماں جھوٹ بولتی ہے آٹومیٹکلی اولاد جھوٹ بولے گی، اگر ماں حیا باز نہیں ہے بیٹی ایسے ہو جائے گی۔ بیشک بیماری ہر بچے کے اندر پائی جانے والی جھوٹ ہے، جھوٹ کی لعنت سے اپنی اولاد کو بچائیں۔ انفسکم قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، سورہ تحریم آیت 28 سے 12 آیت نمبر 6، قل انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفتی بغداد سید محمود علوسی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں وقیل اشد الناس عذابا یوم القیامت من جہل اہلہ، سب سے زیادہ خطرناک عذاب قیامت کے دن ان ماں باپ کو ہوگا جن کو اپنی اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے، جن کو پتہ نہیں کہ بچہ میرا جھوٹ بولتا ہے۔ بیسک بیماری جھوٹ ہے، اس سے اولاد کو بچائیں۔ نمبر 2 بیماری جو بچوں میں پائی جانے والی ہے وہ جو ہے نا چوری کی، جس بچے میں عادت پڑ جائے، ماں میں عادت تھی بابا کا اپنے شوہر کا پرس نکالا، اندر سے نوٹ چھپا لیا، جیب میں ڈال دیا، شوہر میاں پریشان ہے، نوٹ نکال کے چھپا دیا، ماں چھپا رہی ہے، اولاد دیکھ رہی ہے، کل کو اولاد بھی وہی کچھ کر رہی ہے۔ اولاد نے بھی جیسے ماں کو دیکھا ویسے کیے، جیسے بیٹی نے دیکھا ویسے، جیسے ماں کر رہی تھی بیٹی نے دیکھا، اگلے گھر میں جا کے دکھ پیدا ہو گئے، اگلے گھر میں جا کے مسائل پیدا ہو گئے، اگلے گھر میں جا کے پریشانیاں کھڑی ہوگی۔ تو بیسک بیماری چوری ہے۔ دوسری، اپنی اولاد کو اس سے بچائیں، چوری ہے، چوری سے بچائیں۔ نمبر 3 بیسک بیماری اولاد میں پائی جانے والی گالی اور گلوچ، گالی دینا، گالی، جب ماں باپ گالی دیں گے، گھر کا ہر فرد گالی دے رہا ہوگا تو بچے بھی گالی دیں گے۔ جب اپنے آپ کو بچاؤ گے، خود نیکی کی طرف آؤ گے، اولاد بھی آٹومیٹکلی آئے گی۔ جب خود نیکی کی طرف نہیں جاؤ گے، اولاد بھی نہیں آئے گی۔ اگر اولاد کو اچھا دیکھنا چاہتے ہو، خود اچھائی کی طرف آؤ۔ خود گالی دیتے ہیں گھر کے بڑے لوگ، اولاد سنتی ہے، وہ ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جاتا ہے۔ ماں گالی دے رہی ہے، آپ کو میری بات پہ شاید یقین نہ آ رہا ہو، اب آپ جائیں گے گھروں میں تو اپنے گھر کی گفتگو اور لینگویج کو چیک کرنا، جو آپ بول رہے ہوں گے، جو بچے سن رہے ہوں گے، وہ بچے بول رہے ہوں گے۔ اس لیے گالی سے بچوں کو بچائیں۔ گالی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ گھر سے۔ نمبر 2 گالی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ معاشرے کے بگاڑ سے۔ جب آپ کے بچے گلی کوچے میں جائیں گے،
گلی میں جائیں گے اور محلے میں پھریں گے، محلے میں بچے جو گالی دے رہے ہوں گے وہی بچے آپ کے لیے گھر میں آ جائیں گے۔ نمبر 4 بچوں میں پائی جانے والی بیماری بے راہ روی، آزادی، من چاہی زندگی۔ جب اولادوں میں یہ آ جائے پھر وہ غیروں کی نقل کر دیں گے۔ خود ماں باپ بھی، ہم میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں ناراض نہ ہونا، ہم ذہنی طور پر اتنے مفلوج ہو چکے ہیں، ہم ذہنی طور پر اتنے گر چکے ہیں، جب تک اولاد ہماری غیروں کی نقل نہ اتارے ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ کیا حضور پاک کا فرمان نہیں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ آج ہماری اولادوں کا سر سے لے کر پہناوا پیر تک غیروں والا ہے۔ لا تشبہوا الیہود ولا النصارى، میرے پیغمبر کا فرمان ہے یہود اور نصارہ کی مخالفت نہ کرو۔ آج ہم قدم بقدم یہود کی نسل پہ، یہود کے اور نصارہ کے ڈگر پہ چل رہے ہیں۔ تہذیب اور کلچر جو بدلا وہ تو بدلا ہی بدلا ہے، ہمارا جسمانی سارے معاملات جو بدلے ہی بدلے ہیں۔ ہم اس اولاد پر رحم کھائیں بھائیوں دوستوں اور بزرگوں۔ تو بے راہ روی، غلط آزادانہ خیال، یہ بچوں میں بیماریاں پائی جاتی ہیں، خود اس سے بچو گے۔ بابا اگر مسلح پہ آتا ہے اولاد آئے گی، بابا اگر دیندار ہے اولاد آئے گی۔ 2 میاں بیوی تھے، پیٹ میں حمل آ گیا، پیٹ میں حمل تھا، میاں بیوی نے بتایا سرتاج میرے پیٹ میں حمل ہے، تو کہنے لگے میں بھی توبہ کروں تو بھی توبہ کر، آئندہ کے بعد نہ ہم دونوں کوئی ایسی غلطی نہیں کریں گے جس سے ہماری اولاد پہ اثر نہ پڑتا ہو، ہماری اولاد ٹھیک ہو، ہماری اولاد پہ کوئی اثر نہ پڑے۔ دونوں میاں بیوی اچھا چال چلن کیا، دونوں نے کھانا پینا حلال کیا، دونوں کے سارے معاملات ٹھیک تھے، بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ جب پیدا ہوا اور باپ جو ہے وہ بچے کو لے کر بھائی جو ہے وہ سیر و تفریح کروا رہا ہے، دکھلا رہا پھلا رہا ہے، ایک دن دیکھا کہ بچہ برابر سے کہیں سے کوئی چیز اٹھا کے لے آیا ہے، چوری کر کے لے آیا ہے، بن پوچھے کسی کی چیز اٹھا کے باہر سے لے آیا۔ بعض نے کہا کہ کسی دکان سے بیر اٹھا کے لایا تھا۔ ماں نے پوچھا بچہ کہاں سے لائے ہو؟ آج ہم پوچھتے نہیں ہیں، بچے کے پاس پیسے دیکھے کوئی باپ نہیں پوچھتا کہاں سے لیے، بچہ کہہ دیتا ہے مجھے باہر سے ملے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے مل گئے ہوں گے۔ بھائی باہر سے روزانہ کیوں نہیں مل جاتے؟ وہ کہہ رہے بابا کے دوست نے دیے، تحقیق کرو بابا کہاں سے لائے بیٹا پیسے یہ، تاکہ بچے کی بیماری پر آپ مرہم رکھیں، کہاں سے لائے ہو، اس کی پوری جو نا وہ ڈانٹ ڈپٹ کہاں سے لائے ہو یہ؟ وہ چوری کا ایک بیر لے آیا، گھر میں آیا، دونوں میاں بیٹھ گئے، میاں بیوی بیٹھ کے بچے نے چوری کی ہے تو کیوں کی ہے، کہاں سے کی ہے؟ شوہر نے کہا ضرور تیرے اندر کوئی خامی ہوگی۔ بیوی سے کہہ رہا ہے میں نے اپنی زندگی پہ نظر دوڑائی ہے، میں نے تیرے پیٹ میں لقمہ ڈالا ہے حلال کا، میں نے اپنے اوپر جبر کیا ہے، میں نے اپنے اوپر مشقتیں برداشت کی ہے، تجھے حلال کھلاؤں تاکہ میری نسل میں حلال پیدا ہو، دیکھ تیرے اندر کوئی خرابی ہے۔ بیوی نے سر پکڑ کے بیٹھ گئی اور سوچنے لگی کہ میرے اندر کہاں سے خرابی ہے، پھر کہنے لگی جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، جب یہ بچہ میرے پیٹ میں تھا، برابر والوں کے گھر سے ایک بیری کا درخت جو جھک جایا کرتا تھا، وہ ہمارے نہیں تھے غیر تھے، ان کے پھل گرتے تھے، میں نے اٹھا کر کھا لیے میرے پیٹ میں، آج بچے کے اندر اسی کا اثر ہے۔ اس پہ ہے کسی کی کوئی توجہ ہماری؟ اولادوں کو بھائی ایسے اولادیں پروان نہیں چڑھتی، ایسے اولادیں مشائخ نہیں بنتی، ایسے وقت کے اولیاء نہیں بنتی، ایسے وقت کے مجدد اور محدث نہیں بنتی۔ میرے بھائیوں دوستوں اور بزرگوں، ایک اللہ والا تھا، اللہ نے بیٹے دیے بہت سارے، اور جیسے باپ عظیم تھا اولاد بھی ایسے عظیم تھی۔ ایک بچہ سب میں نالائق نکلا، اور جو مہمان آئے تھے گھر میں اور بھی نیک لوگ ملنے آئے تھے، پوچھا حضرت آپ کی اولاد یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا بات ہے؟ وہ خود اللہ والا کیا کہہ رہا، میری بات سنو ذرا غور سے۔ انہوں نے کہا آپ کی اولاد سمجھ میں نہیں آتی، باقی بچے بڑے ہونہار ہیں، ان کی اخلاقی تربیت بڑی اچھی ہے، یہ سب سے بد چلن ہے۔ مسلح والے نے کیا کہا؟ کہنے لگا میں بھوکا تھا، مجھے جو ہے نا وہ بھوک نے ستایا تھا اور حد درجے کی بھوک تھی، اور مجھے کسی کے جو ہے نا وہ وہاں سے کھانا آیا، وہ کھانا مشتبہ تھا، مجھے اس کی پاکی میں مکمل اطمینان نہیں تھا، مجھے اس کھانے کے حلال ہونے پہ مکمل اعتماد نہیں تھا، لیکن میں مجبور تھا، مجھے بھوک تھی، حد درجہ بھوک تھی، لیکن میں نے وہ کھانا کھا لیا۔ اس کھانے کے بعد مجھے ہیجان پیدا ہوا طبیعت میں، اور میں اپنی بیوی کے قریب گیا، اسی کھانے سے نطفہ جو بنا، اسی نطفے سے اس حمل ٹھہرا اس کو، اور اسی سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس کھانے کا اثر ہے کہ آج یہ میرے دوسرے بچوں سے علیحدہ ہے۔ بھائیو دوستوں اور بزرگوں،
گھر میں کوئی بھی چیز لائے ہو بچوں کے منہ میں دے رہے ہو، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ میں کیسا لایا ہوں، میں حلال لایا ہوں حرام لایا ہوں، یہ میری بیوی کو میں نے دیا ہے، اس کی نسل سے کیسے لوگ پیدا ہو گئے اس کھانے کی وجہ سے۔ تھوڑا کھا لو لیکن حلال کا لاؤ، تھوڑا لاؤ حلال کا لاؤ۔ ارے حرام کی بریانی سے گھر میں روٹی چٹنی اور سوکھی روٹی بہتر ہے، تاکہ جو ہے وہ آئندہ جا کے مسائل پیدا نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلی تربیت کی، سب سے پہلی درسگاہ اولاد کے لیے ماں کی گود ہے۔ ماں اگر دیندار ہے تو اولاد بھی دیندار ہوگی۔ ہم صحابہ کے تابعین کے زمانے میں ہمیں کچھ نظر آیا، تابعین کے زمانے میں گئے تو ایک شخص گزرے فروخ تابعی، فروخ نام ہے اس کا، صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ گزر چکے تھے، جو صحابہ کی زیارت کرے اس کو تابعی کہتے ہیں، تابعی فروخ۔ تو ایک دن فروخ جو ہے وہ مسجد میں گیا، مسجد میں جیسے ہم لوگ مسجد میں آئے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں گیا۔ جب مسجد میں گیا تو مسجد کے امام صاحب فرما رہے تھے کہ بھائی جہاد ترکمانستان چل رہا ہے، ترکستان چل رہا ہے، جہاد ترکستان ہو رہا ہے۔ وہ آج سے تقریباً 1440 سال قبل بات کر رہا ہوں، 1440 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کا زمانہ ختم ہو رہا تھا، تابعین کا زمانہ چل رہا تھا۔ فروخ مسجد میں آئے، جب مسجد میں آئے تو مسجد میں آواز لگ رہی تھی بھائی مجاہدین کا قافلہ ترکستان پہنچ گیا اور وہاں پہ مزید ضرورت ہے مجاہدین کی۔ فروخ نے اٹھ کر کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی بھیج دو۔ فروخ چل دیا، نام لکھوا کر مجاہدین میں۔ اس وقت اسلامی سلطنت تھی، اسلامی فتوحات کا زمانہ تھا، رات دن بھائی فوجیں لڑ رہی تھی، مجاہدین لڑ رہے تھے، دنیا فتح ہوتی ہوئی جا رہی تھی۔ فروخ نے کہا کہ مجھے بھی اس میں شامل کر دو۔ نام لکھوا کے گھر میں آیا، جب گھر میں پہنچا بیوی سے کہنے لگا جی میں نے وہ فوجی اسلامی فوج میں نام لکھوا دیا ہے مجاہدین میں، لہذا میں بھی کل صبح تک روانہ ہو جاؤں گا۔ بیوی نے کہا پیٹ میں حمل ہے، کوئی اور ہے نہیں، ہم دونوں ہیں، تیسرا کوئی سہارا نہیں، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اس زمانے کی بیویاں بھی بڑے صبر والی تھی، اس زمانے کی خواتین بھی اللہ نے چن چن کے پیدا کی تھی، جو اسلام کو لہرانے والی، اسلام کے جھنڈوں کو اٹھانے والی۔ بیوی نے کہا چلے کوئی بات نہیں، میرے پیغمبر کے دین کے لیے جا رہے ہو، میں صبر کروں۔ اپنے حقوق معاف کر دیے، میں سارے حقوق کو میں معاف کرتی ہوں، ٹھیک ہے کہ چلے جاؤ۔ بیوی نے گھوڑا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا، گھوڑے کے اوپر زین باندھی، کاٹھی کس دی، اور بھائی کاٹھی کسنے کے بعد سامان سفر باندھا، تلوار ہاتھ میں دی، تلوار ہاتھ میں دے کر کے رکاب پہ پاؤں رکھ کے چڑھایا گھوڑے پر، اور اپنے محبت بھرے لہجے میں کہا الوداع، اگر زندہ رہے تو پھر مل جائیں گے، مگر اللہ جنت میں ملاقات کروائیں گے۔ فروخ نے جاتے ہوئے 30,000 اشرفیاں نکال کے دی کہ یہ میری اولاد جو پیدا ہونے والی ہے تیرے جسم سے، پتہ نہیں میں زندہ رہوں گا یا نہیں، پتہ نہیں میں واپس بھی آ سکوں گا یا نہیں، جہاد کے لیے جا رہا ہوں، وہاں تو دو ہی باتیں ہیں، یا شہید ہے یا غازی ہے، تیسری بات ہی نہیں ہے، تیسرا آپشن نہیں ہے، دو ہی باتیں، یا پھر مجاہد بندہ شہید ہوتا ہے یا غازی بن کے واپس آتا ہے۔ بیوی نے الوداع کہا محبت بھرے لہجے میں، اور فروخ چلا گیا۔ اسلامی فتوحات کا زمانہ، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک دوسری سے تیسری جگہ، بیوی دن گننا شروع ہو گئی۔ ایک صبح ہوئی تو شام تک انتظار تھا، شام ہوئی تو صبح کا انتظار تھا، ایک ہفتہ گزر گیا، انتظار تھا، 2 ہفتے گزر گئے، فروخ کا انتظار ہو رہا ہے، 3 ہفتے، مہینہ گزر گیا، فروخ کا انتظار ہو رہا ہے، پھر 6 ماہ، پھر سال گزر گیا، فروخ کا انتظار ہو رہا ہے۔ زندگی میں کبھی تو بھائی خزاں آئی، کبھی بہار آئی، کبھی سورج چڑھ کے شام پڑ جاتی تھی، انتظار ہی انتظار میں دونوں نظریں دروازے پر لگی ہیں، اب دروازے پہ دستک ہو، اب دروازے پہ دستک ہو کہ فروخ آئیں گے۔ کرتے 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 27 سال گزر گئے، 27 سال گزر گئے انتظار کرتے ہوئے، انتظار کرتے اپنے شوہر کا۔ اسلامی فتوحات کا زمانہ، کبھی تو خبر آتی 27 سال تک کوئی خبر نہیں، کبھی خبر آتی شہید ہو گئے، پھر دل پہ آرام باندھا، کوئی بات نہیں، اللہ جنت میں ملاقات کروا دیں گے۔ کبھی اسلامی لشکر سے خبر آتی، کبھی فروخ تو بھائی قید ہو چکا ہے، غیروں کے قبضوں میں جا چکا ہے، پھر اللہ سے رہائیاں مانگتی، اور کبھی خبر آتی کہ فروخ زندہ ہے۔ اسی کشمکش میں 27 سال گزر گئے۔ اللہ نے فروخ کے بعد ایک بیٹا دیا اس عورت کو، فروخ کی بیوی کو ایک بیٹا دیا، اور بھائی جو ہے نا وہ اس عورت نے اس بیٹے کے اوپر وہ 30,000 اشرفیاں خرچ کی، آج میں وہ لاکھوں کی مالیت ہے۔
بیٹا بڑا ہو گیا، بیٹے کو مسجد نبوی میں لے گئی، مدینے کی بات کر رہا ہوں، مدینے مسجد نبوی کے محدث کے پاس بٹھایا، اس نے وہ تعلیم دی، وہ تعلیم دی، وہ تعلیم دی، اور بیٹے کا نام رکھا ربیعہ۔ کیا نام رکھا؟ ربیعہ۔ وہ کب کا محدث بنا، پورا مدینہ اس کے سامنے جھکنے لگا، اتنا عظیم محدث بنا ماں کی گود سے، اتنا عظیم محدث بنا ماں کی دعاؤں سے، اتنا عظیم محدث بنا ماں کی تربیت سے، عظیم محدث بن گیا، عظیم درجے کا انسان بن گیا۔ اور جتنے بھی مدینہ کے مفتی تھے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی مدینہ کے بڑے بڑے عظم اور جتنے بھی سلطنت کے لوگ تھے، مدینہ کی سلطنت کے، نماز فجر کے بعد ربیعہ کے درس پہ بیٹھا کرتے تھے، مسجد نبوی کے درس ممبر پہ بیٹھ کے درس دیا کرتے تھے۔ 27 سال تک انتظار ہونا ربیعہ کا، 27 سال گزرے تو فروخ مدینہ میں واپس آیا۔ 27 سال کے بعد مدینہ میں جب آیا، مدینہ میں سالوں سے داخل ہوا، بوڑھاپا آ چکا تھا، داڑھی سفید ہو چکی تھی، سینے پہ جو ہے نا وہ تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے، ہاتھ میں خنجر تھا، سینے پہ تلوار لگی ہوئی۔ اس شام سے جب مدینہ میں شام کو داخل ہوا، لوگوں نے اجنبی نہیں سمجھا، وہاں پہ ہر مجاہد کا، وہ غازیوں کا شہر تھا، مدینہ غازیوں کا اور مجاہدین کا شہر تھا، وہاں پہ ہر بندہ اسی شان سے آیا کرتا تھا۔ کتنے عرصے کے بعد آرے پیغمبر کے دین کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ آج ہم سے کہا جائے کہ 3 دن نکال لو، اپنی نمازیں ٹھیک کر لو، ہم سے کہا جائے 3 دن نکال لو، اپنا دین و کلمہ ٹھیک کر لو، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ انہوں نے سب کچھ کو چھوڑا ہے، دین کے لیے چھوڑا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے وہ مقرب ہیں۔ آج ہمارا کلمہ ٹھیک نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تو ہم آج رسوائیوں میں جا رہے ہیں، ہمیں فکر بھی نہیں ہے، ہماری نماز ٹھیک نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے، ہمارا قرآن قل هو اللہ احد ٹھیک نہیں ہے، ہمیں فکر نہیں، نمازیں غلط پڑھ رہے ہیں۔ ہم اتنے دنیا میں منہمک ہو چکے ہیں، کیا یہ سارا کچھ ساتھ چلا جائے گا؟ میں شروع میں اس کا تنگ نظر نہیں ہوں، میں دنیا کمانے سے نہیں روکتا، میں کب کہہ رہا ہوں کہاں پہ دنیا کمانا منع ہے، کس نے منع کیا ہے، لیکن اس کے بھی اصول ہیں۔ 5 نمازیں نہ چھوٹیں، دنیا کماؤ، زکات دو، دنیا کماؤ، دوسروں کے حقوق ادا کرو، دنیا کماؤ، کس نے کیا منع کیا ہے؟ 27 سال کے بعد فروغ آ رہا ہے، اللہ کے دین کے لیے کیا ہوا تھا؟ کیا بیوی اس کی جمع نہیں تھی؟ کیا اس کے پیٹ میں بچے کو دیکھنے کی حسرت نہیں تھی؟ کیا ان کی اولادوں کی کرکاریاں نہیں تھی؟ کیا ان کے گھروں کے اندر یہ سارا کچھ نہیں تھا؟ کیا ان کا نظام معیشت نہیں برباد ہو رہا تھا؟ کیا ان کا نظام معاشیت نہیں تباہ ہو رہا تھا؟ لیکن پیغمبر قدیم سب سے افضل تھا۔ میرے محترم بھائیوں، آج ہم رسوا کیوں ہیں؟ در در کی بھیکیں کیوں مانگ رہے ہیں؟ در در کے دروازے پہ کیوں جا رہے ہیں؟ آج وہاں پر ریلیاں نکل رہی ہیں، آج یہاں پر ریلیاں نکل رہی ہیں، آج وہ نبی کی توہین کر رہے ہیں، آج وہ صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میں اور آپ مسلمان نہیں ہیں، ہم آدھے مسلمان ہیں، ہم آدھے مسلمان ہیں۔ مرزا غالب شاعر گزرا ہے، مرزا غالب 1857 کی جنگ آزادی میں جب انگریز نے اس کو پکڑ لیا، انگریزوں نے حراست میں لے کر جج کے سامنے پیش کیا، اس کو پوچھا تم مسلمان ہو؟ مرزا غالب سے کہا تم مسلمان ہو؟ کہنے لگا آدھا مسلمان ہوں، آدھا مسلمان ہوں۔ انگریز کہنے لگا کیسے آدھا مسلمان ہو؟ کہنے لگا شراب پیتا ہوں، سود نہیں، شراب پیتا ہوں، خنزیر نہیں کھاتا، اس لیے آدھا مسلمان ہوں، آدھا نہیں ہوں۔ ہم آدھے مسلمان ہیں، ہم آدھے بھی نہیں ہیں، سکڑوں مسلمانوں کا نام ہمارا مسلم ہے۔ 27 اس لیے میرے محترم بھائیوں اپنی نمازوں کی فکر کریں، وہ ویرانگی میں تاریکی میں جانا ہے وہاں کی فکر کریں۔ 27 سال کے بعد فروخ مدینہ میں داخل ہوا، جب مدینہ میں آیا تو تانے بانے باندھ رہا تھا، دماغ میں تھا موبائل فون کا دور نہیں تھا، واٹس ایپ کا زمانہ نہیں تھا، کوئی نظام نہیں تھا، مراسلات کا نظام نہیں تھا۔ 27 سال کے بعد داخل تو دماغ میں تانے بانے، بیوی مر چکی ہوگی، اللہ میں اولاد کی نشانے کیا بنا ہوگا، اگر مر نہیں چکی ہوگی میرا انتظار کر کے کسی اور گھر جا بسی ہوگی، کسی اور دنیا میں چلی گئی ہوگی۔ 27 سال کے بعد دیکھا مدینے کا کچھ نقشہ بھی تھوڑا سا چینج ہوا پڑا ہے۔ ایک ہمارا دوست تھا 4 مہینے جماعت میں لگا کے آیا، کہنے لگا میں گھر پہنچا، مجھے گھر نہیں پہچانا گیا، اتنا ریکور بن گیا، یہ بن گیا، وہ بن گیا۔ 4 مہینے کے بعد نظام 27 سال کے بعد فروغ آیا تو تانے بانے دماغ میں باندھ رہا، پتہ نہیں میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، پتہ نہیں بیٹی پیدا ہوئی تھی، پتہ نہیں میری بیوی مر گئی ہے زندہ ہے، پتہ نہیں میرا گھر کہاں۔ چلتے ایک دروازے پہ جا کر رکا، لگتا ہے یہی میرا گھر ہے۔ 27 سال کے بعد لگا یہی میرا گھر ہے، اپنے گھوڑے سے اترا،
دروازے کے ساتھ گھوڑے کو روکا, بغیر دستک دیے اندر چلا گیا. فروخت اندر جب گیا, اندر سے ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا اور روک دیا, تم کون ہو جو میرے گھر میں بغیر اجازت کے آ رہے ہو؟ فروخت نے کہا تم کون ہو جو میرے گھر میں رہتے ہو؟ یہ کون ہے؟ باپ اور بیٹا ہے. نہ فروخت جانتا ہے میرا بیٹا ہے, نہ ربیہ جانتا ہے کہ میرے بابا ہیں. دونوں ایک دوسرے کی طرف جو ہے وہ جھپٹ رہے ہیں اور بھائی جو ہے دونوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. فروخت سے ربیہ کہہ رہے ہیں تم میرے گھر میں بغیر دستک دیے بغیر اجازت کے اندر آ گئے ہو, تم کون ہو؟ اور فروخت کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہو جو میرے گھر میں رہتے ہو؟ یہ تو گھر میرا ہے. اتنی آوازیں بلند ہو رہی ہیں, ایک دم پردہ اٹھا, بڑھیا اپنے بستر سے آواز اٹھا کر کے ربیہ وہ تمہارے بابا ہے, یہ تیرا باپ ہے, 27 سال کے بعد آیا ہے. ربیہ نے بابا کو دیکھا, بابا نے ربیہ اور فروخت کو دیکھا, دونوں ایک دوسرے کے پاؤں چومنے لگے. پھر بیوی اٹھ کے آئی ہے, اپنے شوہر کو مرحبا کہا اور جو ہے اس کو جو ہے وہ اہلاً وسہلاً کہا, خوش آمدید کہا. پھر فرمانے لگی, کہنے لگی کہ حضرت سرتاج یہ غیر نہیں ہے, تمہارا اپنا بیٹا ہے. جب تم 27 سال قبل گئے تھے میرے پیٹ میں یہ تھا. اتنے میں بھائی جو ہے وہ دونوں باپ اور بیٹے دونوں ملے ہیں, دونوں کی ملاقات ہوئی ہے. اور ادھر سے بھائی جو ہے وہ نماز فجر کا وقت ہو گیا, ادھر سے نماز فجر کا وقت ہو گیا. جب فجر کا وقت ہوا ہے, میاں بیوی بیٹھے ہیں اور جو ہے وہ ربیہ مسجد چلے گئے ہیں. بیوی نے بتایا بھی مسجد نبی میں نماز کا وقت ہو چکا ہے, آپ نماز پڑھائیں. فروخت اپنے گھر سے چلا ہے اور بیٹے کو آواز دے رہا ہے اور مسجد چلیں. بیوی نے کہا وہ تو کب سے جا چکا ہے مسجد نبوی میں, وہ تو کب سے جا چکا ہے. کہاں؟ مسجد نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں کب سے. وہاں گئے, نماز پڑھیے. فروخت نے دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے, بہت لمبا چوڑا مجمع ہے, نماز پڑھیے. نماز کے بعد بھائی جو ہے وہ سلام پھرا ہے تو بھائی ایک جوان مسند حدیث پہ بیٹھا ہے اور پوری مسجد نبی سے بھرا ہوا ہے. اور بھی وہاں پہ بڑے بڑے علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سفید داڑھی والے بزرگ بھی ہیں, جوان بھی ہیں, اور امور سلطنت کے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ایک محدث درس دے رہا ہے اور اس کے درس سے لوگ جھوم رہے ہیں. جب درس ختم ہوا, دعا ہو گئی, ربیہ بھی وہ بیٹھا ہوا. فروخت برابر والے سے پوچھتے ہیں وہ محدث کون ہے, وہ درس دینے والا کون ہے؟ تو وہ بتانے والا کہہ رہا تم نہیں جانتے اس کو؟ میں نہیں جانتا, اس کو تو ساری تو مدینہ جانتا ہے, مدینے کا بچہ جانتا ہے. کہتا کون ہے؟ مجھے نہیں پتا. کہتا یہ ربیہ ہے. ربیہ ہے؟ کون ربیہ؟ کون ربیہ؟ کہا تم نہیں جانتے؟ نہیں. اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس کا نام باپ کا نام ہے فروخت. کہا وہ کہاں ہے؟ کہتا آج سے وہ 27 سال پہلے جہاد کے لیے گیا تھا, پتہ نہیں اب زندہ بھی ہے کہ نہیں ہے. وہ اتنی بات کہی ہے تو کہا کہ یہ ربیہ ہے. کہا اور اس فروخت کی داڑھی سے آنسو گر کے زمین کو تر کرنے لگے مسجد نبوی کو. پھر آئے گھر میں, چونکہ رات میں پہچانا نہیں گیا اور مجمع زیادہ تھا, مجمع زیادہ تھا اس لیے بیٹے کو مسجد نبوی میں پہچان نہ سکے. اتنا لمبا تو بہت دور بیٹھے ہوئے تھے. گھر میں آئے, بیوی نے پوچھا 30,000 اشرفیاں بتاؤں؟ کہا نہیں, مجھے 30,000 اشرفیاں نہیں چاہیے. پھر بیوی کے پیر پکڑ کے کہنے لگا اللہ تجھے جزائے خیر دے, تو نے میری اولاد کی تربیت کا حق ادا کر. اس لیے میرے محترم بھائیوں, ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہے. ماں کی گود کو درست کریں. جہاں ماں کی گود درست ہوتی ہے وہاں محدث پیدا ہوتے ہیں. ماں کی گود ہری ہوتی ہے وقت کے شیخ اور مفتی پیدا ہوتے ہیں. جہاں ماں کی گود بگڑ جائے پھر وہاں زانی, ڈکیت اور چور اور جو نظام کو برباد کرنے والے پیدا ہوتے ہیں. جتنے لوگ بیٹھے ہو, جتنی شادی شدہ ہیں, آج سے گھروں میں جا کے توبہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے گھروں میں غیر مشتبہ مال نہیں آئے گا, میری بیوی کے منہ میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا. کوئی بات نہیں, ہم جو ہے وہ فقر سے گزار لیں گے لیکن حرام پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تاکہ ہماری نسلیں ٹھیک ہو جائیں. کریں گے انشاءاللہ. اور جتنے یہاں بیٹھے ہو اللہ کے دربار میں یہ تہیہ کر کے اٹھو کہ ہماری اولادیں انشاءاللہ نمازی بنے گی. کرو گے نا انشاءاللہ؟ کیا زبان دکھتی اتنی بات کہتے ہوئے کہ نماز پڑھنے جاؤ؟ اتنی بات کہتے ہوئے کیا اولاد سر پڑ دے گی آپ کا؟ ارے گھروں کو نکال دو, اولادوں کو ویسی ہو جائے, ایسی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے.